ایک والد آیا اپنے بچوں کو بیٹے کو لے کے میرے پاس. اس نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہو, آپ نے یونیورسٹی بھی گئے ہو, آپ نے ساری زندگی مینس پڑھائی پہ ہی فوکس کیا ہے, اور آپ سے بہتر کوئی پڑھائی کی سجیشن دے بھی نہیں سکتا, تو میں اپنے بیٹے کو لایا ہوں, تو میرے بیٹے کو گائیڈ کر دیں پلیز کہ وہ پڑھ لے اور وہ مینس کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے, کون سی فیلڈ میں لے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے اس وقت, اس دوران ابھی تک کیا کیا اس نے. تو وہ بولنے لگے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ سوری معاف کیجیے گا, میرے بیٹے نے 12th پاس کر لی ہے, اب میں نے اپنے بیٹے کو ڈپلومہ میں ایڈمیشن دلوایا ہے, وہ DIT کر رہا ہے اور کمپیوٹر سیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ تو بس یہی کام کر رہا ہے, تو اور تو کچھ نہیں کرتا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے بچے کو آفیسر بنانا چاہتے ہیں یا کلرک بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ میں اپنے بیٹے کو آفیسر دیکھنا چاہتا ہوں, میری حسرت ہے, میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری عمر بھی ابھی بہت بڑی بہت بڑھ چکی ہے, 60 سال سے اوپر ہو گیا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ آخری زندگی کے سال اپنے بچے کو کسی اونچے مکان پہ دیکھ کے جاؤں. تو میں نے اسے کہا کہ جو ہے, تو اگر آپ کسی اونچے مکان پہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ ڈپلومہ سے کیوں کروا رہے ہو. اس ڈپلومہ سے تو وہ بندہ جا کے کلرک بنے گا, تو آفیسر آپ کہہ رہے ہو کہ آفیسر بنے ہو, تو آفیسر تو اس حساب سے نہیں بن سکتا. تو اس نے کہا کہ نہیں, اسی وجہ سے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ بتائیں نا میرا بیٹا کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے اور میرا بیٹا کون سی فیلڈ میں پڑھے. تو میں نے اسے بولا کہ بھائی دیکھنا, آپ کا بچہ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے یہ تو میں بتا نہیں سکتا, آپ کا بیٹا کس فیلڈ میں پڑھے یہ بھی نہیں میں بتا سکتا. تو انہوں نے کہا یار نہیں, ہم آئے ہیں امید سے. میں نے کہا ہاں میں آپ کو گائیڈ ضرور کر سکتا ہوں, لیکن میں بتا نہیں سکتا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں, میں کیوں بتاؤں؟ اگر جو میں بتاؤں گا تو وہ میری فیلڈ آف چوائس ہوگی نا, میرا انٹرسٹ ہوگا. آپ کے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے؟ اگر جو آپ اپنے بیٹے کو بتائیں گے کہ بیٹا تو یہ کر, تو وہ تو آپ کی فیلڈ آف چوائس ہوئی نا, آپ کا انٹرسٹ ہوا اس فیلڈ میں, آپ کے بیٹے کا تو نہیں ہوا. بہرحال ایڈمیشن کسی بھی فیلڈ میں ملا, آپ کا بیٹا جا کے بیٹھ گیا پڑھ رہا ہے, تو وہ دل سے نہیں پڑھے گا, وہ جی جان سے نہیں پڑھے گا, وہ فارملٹی کے لیے پڑھے گا, ڈگری کے لیے پڑھے گا. اگر ڈگری لے بھی لی تو کس کام کی؟ یہ کب ہم سوچ تبدیل کریں گے کہ ہم ڈگری کے لیے نہیں پڑھیں, ہمیں پڑھنا ہے خود میں کوئی اسکل پیدا کرنے کے لیے. تو وہ بزرگ بندے تھے, اس نے کہا ہاں یار بات تو ٹھیک کر رہے ہو, تو اب کیا کیا جائے. میں نے کہا, میں نے اس کے بیٹے سے پوچھ لیا بھائی آپ کو کس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے. تو اس نے کہا مجھے تو کوئی فیلنگ ہی نہیں آتی کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ ہو. تو میں نے بولا نہیں کچھ تو ہوگا مائنڈ میں. تو مجھے بولنے لگا کہ میرا جو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی بھی اعلیٰ عمدہ مقام پہ جا کے پہنچوں. میں نے کہا بھائی مقام پہ تو پہنچ جاؤ گے, فار ایگزامپل آپ کو اسٹیٹ جانا ہے, اسٹیٹ روڈ پہ جانا ہے اور منزل ملے گی, آپ کو پتہ ہے سیدھا جاؤں وہاں منزل ملے گی. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بندہ
اس جگہ ہوگا تو آپ کو کیسے وہ بندہ جا کے ملے گا، وہ منزل ملے گی؟ جب راستہ ایڈریس پتہ ہوگا تبھی جا کے وہ اس جگہ پہ پہنچو گے۔ کسی رشتہ دار کے پاس جا رہے ہو کسی دوسری سٹی میں، تو وہ جب آپ کو اس کا ایڈریس پتہ ہوگا تب جا کے پہنچو گے نا۔ یہاں بس رشتہ دار کہہ رہا ہے آپ کو آ جا بھائی اس شہر میں آ جا، میں مل جاؤں گا، تو کہاں ملو گے اس سے؟ کیسے ملو گے؟ نہیں مل پاؤ گے۔ تو زندگی بھی اسی طریقے سے پوچھتی ہے کہ تجھے کہاں جانا ہے، اور یہی انٹر کے بعد جو ایج ہوتی ہے جس میں ہمیں فیصلہ لینا پڑتا ہے، بچوں کو فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ مجھے زندگی میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہم کیو میں لگے ہوئے ہیں۔ کیو مینس کیا؟ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے پڑوسی نے انجینئرنگ کر دی، مجھے بھی انجینئرنگ کرنی ہے۔ میرے کزن نے میڈیکل کر لی، مجھے بھی کرنی ہے۔ میرے ماموں کے بیٹے نے LLB کر لی، مجھے بھی کرنی ہے۔ فلاں نے یہ کیا، مجھے بھی کرنا ہے۔ فلاں نے یہ کیا، مجھے بھی کرنا ہے۔ بھائی تو خود کو دیکھ، دوسروں کے پیچھے کیوں لگ رہا ہے؟ جو دوسروں کے پیچھے لگا وہ واپس ہی نہیں آیا، وہ منزل پہ ہی نہیں پہنچے گا، نہ ہی واپس آئے گا، نہ منزل پہ پہنچے گا، بیچ میں بھٹکتا رہے گا۔ بڑی تکلیفیں آئیں گی پھر اسے۔ خود کا انٹرسٹ کیا ہے؟ تو میں نے اسے بولا آپ کا خود کا انٹرسٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی انٹرسٹ بناؤ، پر انٹرسٹ بنتا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جی بتائیں۔ میں نے کہا بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ کو کہوں آپ کا انٹرسٹ ہے شاعری کرنا، شاعر بن جاؤ، تو کیا شاعر کی مارکیٹ ویلیو ہمارے ایریا، ہمارے سٹی میں ہے؟ سیریسلی بتائیں۔ بہت سے لوگ مجھے یہ کہیں گے ہاں بھائی یہ کیوں نہیں ہے، آپ شاعروں کو کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں جابس، مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، ویلیو کس چیز کو ویلیو زیادہ دی جا رہی ہے ہمارے مینس انوائرمنٹ میں، ہماری مارکیٹ میں کس چیز کو ویلیو دی جا رہی ہے، ہمارے ملک کی مارکیٹ میں، ہماری دنیا کی مارکیٹ میں کس چیز کو ویلیو دی جا رہی ہے؟ کیا شاعری کو دی جا رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، شاعری کو دی بھی گئی تو کتنا ارن کر لیں گے آپ؟ اچھا ارن کر بھی لیا تو ویلیو کتنی ہوگی؟ تو اس سے یہ بات بنتی ہے کہ دیکھیں بندہ اپنا جو انٹرسٹ ہے نا، وہ بندہ اپنا انٹرسٹ اس طریقے سے بنائے کہ وہ جو انٹرسٹ بنا رہا ہے اس انٹرسٹ کی مارکیٹ ویلیو بھی اچھی ہو، وہ آج بھی اچھی ہو، کل بھی اچھی ہو، اور آگے بھی اچھی ہو۔ 50 سال 60 سال کے فاصلے جو ہوگا پیریڈ، تب تک اس انٹرسٹ کا ہولڈ ہو، ویلیو ہو۔ مارکیٹ ویلیو اچھی ملے گی تو انٹرسٹ بھی خود بن جائے گا۔ تو آپ کا انٹرسٹ آپ کو جو چوز کرنا ہے وہ آپ کو مارکیٹ ویلیو کو دیکھ کے اور چوز کرنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کوئی ایسا انٹرسٹ اٹھا دیا ساری زندگی روتے بیٹھے، رو کے بیٹھ کے کیا کیا میں نے۔ لوگ بہت سارے کہیں گے کہ نہیں ہر فیلڈ طاقتور ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہر فیلڈ طاقتور ہے، لیکن کچھ فیلڈیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑے وقت میں آپ کو اچھا فائدہ دیتی ہیں اور وہ آپ کا انٹرسٹ قیمتی ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ، لیکن کچھ فیلڈیں ایسے ہوتی ہیں جو بڑی تکلیف دیتی ہیں، شروع میں بڑا رلاتی ہیں، بڑا سفر کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ لیول اور وہ عہدہ اور وہ مقام ملتا ہے۔ شاعر کو بھی بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے،
پہلے تو شاعر اتنا نہیں کماتے تھے، اب بہرحال کمانے شروع ہو گئے، کیونکہ ایک تو یوٹیوب پہ وہ شاعری کر رہے ہیں، دوسرا وہ کمپوز کر رہے ہیں گانے وانے، تو تھوڑا بہت ملتا رہتا ہے، لیکن اتنا نہیں ملتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اسے بولا کہ آپ انٹرسٹ پیدا کرو جو آپ کا شوق بھی ہو اس میں، اور جس کی مارکیٹ ویلیو بھی ہو۔ آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں پاس آؤٹ ہو کے نکلوں گا تو میری مارکیٹ ویلیو بھی ہوگی اور میرا انٹرسٹ بھی ہوگا اس چیز میں۔ تو اس نے کہا ہاں یہ تو آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی مارکیٹ ویلیو میں ڈیمانڈ دیکھو کس چیز کی ہے، ڈیمانڈ کو دیکھو، 4 فیلڈیں لکھ کے آؤ ایک پیج پہ، بلکہ 6 فیلڈیں ایک پیج پہ لکھ کے آؤ، اس کی مارکیٹ ویلیو بھی لکھ کے آؤ کہ کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے، اور اپنا انٹرسٹ بھی لکھ کے آؤ کہ میرا انٹرسٹ کس میں زیادہ ہے کس میں کم ہے، اور یہ بھی لکھ لو کہ 30 سال کے بعد اس کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی، پریڈکشن کر لو۔ اس کے بعد میرے پاس آؤ تو پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حساب سے اپنا مقصد بندہ چوز کرے۔ تو میں نے اس کے والد کو یہ سمجھایا کہ چچا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں اپنے آپ کے بیٹے کو بتاؤں کہ کون سی فیلڈ ہے میں جا کے پڑھے کون سی یونیورسٹی میں، تو یہ بالکل غلط ہوتا۔ یہ میری خواہش ہوتی، آپ کی خواہش نہیں ہوتی، آپ کے بیٹے کی خواہش نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر آپ اپنے بیٹے کو کہتے کہ بیٹا جا کے یہ اس فیلڈ میں جا کے پڑھو، تو وہ بھی آپ کی خواہش ہوتی ہے، آپ کے بیٹے کی خواہش نہیں ہوتی۔ زندگی آپ کے بیٹے کو گزارنی ہے، مجھے اپنی الگ زندگی گزارنی ہے، آپ کو آپ کی زندگی آپ گزار کے آئے ہیں، آپ کو زندگی آپ کی الگ گزارنی ہے، اور کیا پتہ آپ 5 سال رہیں، 10 سال رہیں، 20 سال رہیں، لیکن ساری زندگی آپ کے بچے کو گزر سفر کرنا ہے۔ کل کوئی آپ کے بچے کا شوق ہی نہ ہو اس میں، تو اس کا دل ٹوٹ جائے، تو پھر تو کبھی بھی اپنے بچے کو فورس مت کریں کہ وہ آپ کے کہنے پر کوئی فیلڈ میں جا کے پڑھے، یا کسی دوسرے کے کہنے، اڑوس پڑوس کے کہنے، رشتہ دار کے کہنے پر جا کر وہ چیزیں کریں۔ نہیں، اسے بولو بیٹا تمہارا انٹرسٹ کیا ہے، لیکن اسے یہ بھی بتاؤ، صرف انٹرسٹ مت بتا دو، اسے یہ بھی بتاؤ کہ بیٹا انٹرسٹ ایسا بنانا کہ جس کی مارکیٹ ویلیو بھی اچھی ہو، جو 30 سال 50 سال کے بعد بھی ویلیویبل ہو، لوگ تمہیں ویلیویبل سمجھے 50 سال کے بعد بھی، 30 سال کے بعد بھی۔ ایسی فیلڈ میں انٹرسٹ لینا بیٹا، تو پھر بندہ سوچتا بھی ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، اور کسی اچھے جو ہے نا ایک پوائنٹ آف ویو پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے باپ نے بولا نہیں وہ ٹھیک ہے، بس میں سمجھ گیا۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے، 1 ہفتے میں آپ فائنلائز کریں کہ کیا سوچا، کون سا انٹرسٹ ہے، کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کس یونیورسٹی میں نہیں جانا، فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، فیوچر میں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا یار ٹائم کم ہے، میں مر نہ جاؤں، مجھے پتہ نہیں، اس کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ابھی کروا لوں، پھر بعد میں یہ جس کی مرضی جو کرے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ جلد بازی میں، بھاگم بھاگ دوڑن دوڑ میں آپ نے اس کا ایڈمیشن تو کروا لیا، لیکن وہ اس ایڈمیشن کس کام کا؟ جب آپ کو دوسرا اپنی فیلڈ آف چوائس میں آگے ایڈمیشن لینا ہے، تو وہ ایڈمیشن کیوں بندہ لے، خود کو تکلیف دے؟ تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں میں کوئی فلسفر نہیں ہوں، میں کوئی اتنا وہ بڑا ترم خان بھی نہیں ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو میں اس دنیا میں سیکھا ہوں، کچھ چیزیں جو میں اپنے استادوں سے سیکھا ہوں، کچھ چیزیں جو مجھے غربت اور مجھے اس بدحالی نے سکھا دیں،
تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں میں شیئر کرتا رہوں آپ کے ساتھ. اگر آپ کو اچھی لگیں تو وہ آپ سنیں، اچھی نہیں لگتی تو نہیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بند کریں میرا چینل. بڑے موٹیویشنل اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں چینلز پہ جو کہتے ہیں اٹھو کرو یہ کرو وہ کرو. بھائی جذباتی کرنا میرا کام نہیں. میرا کام یہ ہے کہ پرابلمز کا سولوشن آپ کو دوں. پرابلم کریٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کو سولوشن دے دوں، وہ پرابلم آپ کی زندگی میں سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی رک جائے. میرا یہ زندگی کا مقصد ہے. اور میں ویڈیوز ریکارڈ کرتا اور اپلوڈ کرتا جاؤں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ کتنے ویوز آئے، کتنے سبسکرائبر ہوئے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس میں جو آئیڈیاز، جو باتیں میں سیکھ رہا ہوں وہ بھی یوٹیوب پہ پھینکتا جاؤں. کوئی نہ کوئی بندہ بھی دیکھ لے گا. اگر ایک بندہ بھی میری بات سے کچھ سہمت ہوا اور سیکھ لیا اس نے، اور اس میں اس کی لائف میں کوئی امپرومنٹ آ گئی، تو یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے میری. تو آئی تھنک میں نے بہت ہی بول دیا، زیادہ ہی بول دیا آج. بہرحال اگر آپ کو میری بات پسند آئی اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ میرے چینل یا میری ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہو، یا آپ سمجھتے ہو کہ یہ میری ویڈیوز دیکھی جائیں، تو پھر آپ سبسکرائب چینل کر لیں. بیل آئیکن کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کلک کریں، کیونکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. باقی کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس جنرل ٹاپک کوئی بھی ہو اس پہ بات کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں وہ لکھ سکتے ہیں، اور وہ لکھ کے مجھے دے سکتے ہیں، تو میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں. یا کوئی ایسا سوال یا کوئی ایسا کوئی ایشو ہو، یا کوئی لائیو بات کرنی ہو، کوئی ایڈوائس یا سجیشن دینی ہو، تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں لکھ کے بتا سکتے ہیں. کیونکہ کمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو وہ جی میل پہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ فلانے بندے نے آپ کی اس یوٹیوب پہ کمنٹ کیا ہے، تو وہ پھر چلتے پھرتے میں جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کمنٹ کون سے ہے. بہرحال زیادہ کمنٹ ہو تو میری ویڈیو میں نہیں آتے، کیونکہ میں کوئی اپنی ویڈیو سے اسپانسر نہیں کرتا، نہ ہی کوئی ہائی فائی ایڈیٹنگ کرتا ہوں، نہ ہی کوئی ہائی فائی میوزک ڈالتا ہوں. سمپل ویڈیوز ہوتی ہیں میری. تو آپ بتاتے رہیں گے ویڈیو ٹاپکس میں بات کرتا رہوں گا. اگر لائیو آپ کو ڈسکشن کرنی ہے تو وہ بھی ڈسکس کر لیں گے، وہ بھی یوٹیوب چینل پہ جو ڈسکشن ہوگی وہ بھی میں اپلوڈ کر لوں گا. تھینکس فار واچنگ.